اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فأعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دین برحق ایک مکمل دین ہے اور اللہ کی کتاب مکمل ترین ضابطۂ حیات ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے جس کے بعد قیامت تک کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کسی نئی کتاب کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قیامت تک دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسے ہم ختم نبوت کا نام دیتے ہیں علماء، اور آخری نبی فرماتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کیوں نہیں آئے گا۔ اس لیے نہیں آئے گا کہ آپ کی بعثت کے بعد قیامت تک نئے نبی کی ضرورت پیدا نہیں ہو۔ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اللہ کی کتاب نے رہنمائی فرما دی۔ زمانہ لاکھ کروٹیں لے، حالات لاکھ بدلیں، چیزیں نئی سے نئی آئیں، حالات نئے سے نئے ہوں۔ دنیا آج گلوبل ولیج بنی ہے، ساری دنیا ایک شہر ایک گاؤں بن گئی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی بات ہوتی ہے، آپ کہیں بیٹھے ہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹیلی فون سے آپ ایک لمحے میں دنیا کے کسی کونے میں بات کر سکتے ہیں۔ ایک ایک گھر بن گئی ہے دنیا۔ لیکن اللہ کے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، تم جہاں بھی ہو، دنیا کے کسی گوشے میں ہو، جہاں بھی کوئی انسان بستا ہے، یہ اس کے لیے ضابطۂ حیات۔ جب قرآن موجود ہے، دین موجود ہے، مسائل موجود ہیں، علماء موجود ہیں، بتانے والے موجود ہیں، ہر زبان میں قرآن کی تفسیر اور تشریح ملتی ہے، بندہ پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس تصوف کی اور ذکر اذکار کی اور مراقبات کی ضرورت کیوں ہے؟ ظاہری اعمال کے لیے احکام ملتے ہیں، بندہ احکام کی تعمیل کر لے، بات ختم۔ بارگاہ الوہیت میں
ایکٹنگ نہیں چلتی کہ بظاہر عمل کر لیا جائے اور بات ختم ہو گئی، کافی ہے، نہیں، وہاں عمل کے ساتھ خلوص درکار ہے۔ صرف عمل درکار نہیں کہ اٹھے بیٹھے ہاتھ منہ دھویا، اٹھے بیٹھے سجدہ کیا، نماز ہو گئی، اس میں خشوع و خضوع کی ضرورت ہے۔ یہ خشوع بھی اور خضوع بھی نہایت تذلل، نہایت عاجزی اور نہایت خلوص، یہ قلب کے فعل ہے، یہ دماغ کا کام نہیں، یہ اعضاء و جوارح کا کام نہیں، یہ کام قلب کا ہے۔ اور قلب کا علاج خود اسی کتاب اللہ نے بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اچھی طرح سمجھ لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دل کسی بات پر جمتے ہیں، دل حق پر جم جاتے ہیں، دلوں میں خلوص آ جاتا ہے، اعضاء و جوارح کے ساتھ دل بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن ذکر الہی سے۔ اور یہی ذکر اذکار اور یہی صفائے قلب ہی تصوف ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس میں ہمارا دل بھی شامل ہو، صرف اعضاء و جوارح نہ ہو۔ معصوم صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں، نبی سے کبھی خطا نہیں ہوتی، نبی میں خطا کا مادہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم انبیاء کو معصوم پیدا کرتا ہے، کیونکہ پوری امت نے نبی کی تقلید اور اتباع کرنا ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ نبی غلط کرے تو پوری امت وہ غلط کام کرے گی، اس لیے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، غلطی نہیں کرتے ہمیشہ۔ نبی جو کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ ایک بڑا مشہور مقدمہ چلا تھا بہاولپور کی ریاست میں، ایک بچی کا نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ خاوند قادیانی ہو گیا۔ اس کے والد نے عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ چونکہ یہ قادیانی ہو گیا اور یہ تو مسلمان نہیں رہا، اس لیے فیصلہ دیا جائے کہ میری بچی اس کے نکاح میں نہیں ہے۔ بڑا مشہور مقدمہ تھا، اس کی کارروائی ساری علماء نے ضبط بھی کی، لیکن بہت موٹی موٹی کتابیں بنی۔ تو میں نے ایک دفعہ دوستوں کو لگا کر کوشش کی تھی کہ اس کی تلخیص کی جائے، وہ تلخیص بھی چھپ گئی تھی، ہوگی ہماری لائبریری میں۔ تو وہ سالوں چلتا رہا، حتیٰ کہ اس بندے جو وہ قادیانی تھا اس کے مرنے کے بعد فیصلہ ہوا، اور اس میں ملکہ برطانیہ تک ملوث ہوئیں، اور نواب آف بہاولپور کو انگلستان طلب کر کے ملکہ نے بھی کہا کہ یہ کیس انہیں کہو نہ چلائیں، اس کا فیصلہ نہ دیں، اسے ختم کر دیں۔ لیکن نواب صاحب دیندار آدمی تھے، انہوں نے جب انگلستان سے واپس آئے تو سیشن جج سے ذاتی طور پر ملے اور اسے فرمایا کہ کسی سے ڈرنا نہیں، اللہ مالک ہے، میں نے تمہاری حفاظت کا سامان بھی کر دیا ہے اور فیصلہ دینا ہے اور یہ مقدمہ چلانا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء پورے بر صغیر سے، یہ تو تقسیم ملک سے پہلے چلا تھا، تو بر صغیر سے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے۔ تو وہاں ایک بات ہوئی، بات چل رہی تھی کہ یہ مرزا مسلمان ہے کہ نہیں، مرزائی مسلمان ہے کہ نہیں۔ قادیانیوں کی طرف سے شمس نامی عالم تھا، پڑھا ہوا تو وہ بھی دیوبند کا تھا، بعد میں قادیانی ہو گیا لالچ میں آ کر۔ تو اس نے اعتراض کیا کہ یہ اعتراض یہ ہوا تھا کہ مرزا نبی ہوتا تو یہ انگریزی رسومات اور رواجات کو کیوں اس نے اپنایا؟ نبی تو خود فیصلے کرتا ہے اور رواجات کو نہیں اپناتا۔ تو اس نے اعتراض کیا
کہ یہ رواج پہلے سے آ رہا تھا کہ جو سفیر ہوتے ہیں انہیں قتل نہیں کیا جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جو سفیر آئے تو آپ نے فرمایا کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے، تو حضور نے بھی تو رواج اپنایا تھا۔ اس پر سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اٹھ کر جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ حضور سے پہلے رواج تھا، جب حضور نے اسے اپنایا تو یہ دین ہو گیا۔ تو تمہارا نبی تو ذلی کبھی کہتے ہو، کبھی بروزی کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، یہ تو صاحب کتاب نبی بھی نہیں، پورا نبی بھی نہیں، تو یہ تو اس کے اپنانے سے تو دین نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کو اختیار کیا وہ دین ہو گئی۔ رواج ہوگا پہلے، جب حضور نے اپنایا دین ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، دین کی اساس تو یہ ہے نا، دین کی بنیاد اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق ہے، جو ذریعہ بنتا ہے اللہ کریم کے ساتھ تعلق کا۔ اگر تعلق اللہ کے نبی سے نہ ہو تو اللہ سے ہو نہیں سکتا۔ کون بتائے اللہ کیسا ہے، اللہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے؟ یہ بتانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی ہے۔ اب یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ہم اس بات کا مکلف سب کو کر دیتے کہ جو حضور پر ایمان لائے وہ اپنی گردن کاٹ دے، خودکشی کر لے، تب قبول ہوگا، تو وہی لوگ کامیاب ہوتے جو اپنی گردنیں کاٹ دیتے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تم پر کوئی مشقت رکھی ہی نہیں۔ اگر یہ حکم ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو تو وہی کامیاب ہوتے جو جان قربان کر دیتے۔ تو میں نے تو تم پر کوئی مشقت ہی نہیں رکھی، تمہیں صرف زندگی کا سلیقہ بتایا ہے اور کام کرنے کے آسان ترین طریقے بتائے ہیں، حصول رزق کے آسان راستے بتائے ہیں، حلال اور جائز، کھانے پینے کی خوبصورت اور اچھی نعمتیں حلال اور جائز قرار دی ہیں، اور جو حرام قرار دی ہیں وہ ویسے بھی انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ تو تمہارے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں بات، تمہیں تو زندگی مزے سے کرنا ہے اور اجر بھی لینا ہے۔ لیکن انسان عجیب ہے، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب تر ہے، دنیا کہتے ہیں قریب ترین چیز کو، یہ سامنے ہے، ہر ایک اسے دیکھ رہا ہے۔ آخرت پردے میں ہے، آخرت پہ اللہ کی کتاب کی بات مان کر، اللہ کے نبی سے سن کر مان کر آخرت پہ یقین آتا ہے۔ اور ایک چیز بندہ خود دیکھ رہا ہے، برت رہا ہے، اس کا تجربہ کر رہا ہے، اس پہ یقین تو جلدی آ جاتا ہے۔ ایک بات سنی جائے اور اس پر اتنا یقین ہو کہ اس آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین اس بات پر ہو، یہ جو تعلق ہوتا ہے نبی کے ساتھ، یہ اس پر اس کا مدار اس پر ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کتاب ھدی للمتقین ہے، وہ لوگ جن کا تعلق اللہ سے ہے ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ سے تعلق والے لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کو بھی برحق مانتے ہیں، تو ایمان تو مکمل ہو گیا۔ الگ سے فرمایا بالآخرت ہم یوقنون، اور انہیں آخرت پر بھی یقین کامل ہوتا ہے۔ یعنی یہ آخرت پر یقین اتنی اہم بات ہے کہ اللہ کریم نے الگ سے فرمایا آپ کی نبوت کو مانتے ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہیں، آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کو کتاب کو تب ہی مانیں گے جب نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پہلی نازل شدہ کتابوں کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن الگ سے فرمایا لیکن اس کے بعد انہیں آخرت پر یقین بھی ہو، یعنی کتاب کو ماننے کے بعد بھی بندے کے دل میں کھٹ کھٹ رہ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں۔ اب تو لوگ سر عام کہتے ہیں کہ آخرت کیا ہے، جائیں گے تو دیکھیں گے پتہ چلے گا، یہاں تو کوئی نہیں پتہ۔ یہ تو عام بات ہے، سر عام ہوتی ہے، جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اور یہ یقین بنیاد ہے ایمان کی۔ تصوف کا خاصہ یہ ہے کہ تصوف میں مشاہدہ ہو جاتا ہے، اللہ کریم عطا فرما دیتا ہے، جسے مشاہدہ وہ چیز ہوتی ہے جو باطن کی آنکھوں سے نظر آ جائے، جسے مشاہدہ نہ ہو اسے وجدان ہو جاتا ہے۔ وجدان وہ بات ہوتی ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن دل اسے حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ وجدان مشاہدے سے مضبوط ہوتا ہے، چونکہ مشاہدے میں شیطان آمیزش کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور وجدان میں اس کے لیے آمیزش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مشاہدے سے مضبوط ہوتا ہے کہ ایک شخص کو کشف میں کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن ایک بات پہ یقین کامل ہو جاتا ہے۔ اس کی ضرورت ہی اس لیے ہے کہ ہم آخرت کو حقیقی طور پر، یقینی طور پر تسلیم کر لیں۔ تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا چل رہی ہے، اسی طرح دوسری طرف دل کی آنکھوں کے سامنے آخرت بھی چل رہی ہے، اور بندے کو سمجھ آئے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور اس کا نتیجہ آخرت میں یہ بن رہا ہے، تاکہ وہ اخروی نقصان سے بچ جائے۔ لیکن یاد رکھو انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، اللہ کے بندے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، گناہ سے بچا لیتا ہے، لیکن معصوم نہیں ہوتے، غلطی ہو سکتی ہے۔ بعض صحابہ کرام سے، انبیاء کے بعد دنیا میں افضل ترین لوگ صحابہ کرام ہیں، بعض صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہیں بحیثیت انسان پر تقاضا بشریت، لیکن وہ لوگ تھے کہ انہیں پتہ تھا اس جرم کی سزا سنگسار ہے، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ جرم تو ہو گیا لیکن اسے وہ ہضم نہیں کر سکے، انہوں نے رضاکارانہ طور پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہمیں پاک کر دیا جائے، قیامت کی سزا سے بچایا جائے۔ قتل کر دیے گئے، پتھروں سے مار دیے گئے، لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکے۔ تو اس ساری محنت، اس سارے مجاہدہ کا حاصل یہ ہے کہ نگاہ آخرت پہ ہو اور اللہ گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے، ایک سبب بن جائے گناہ سے بچنے کا۔ دماغی طور پر ہم سوچتے ہیں گناہ سے بچا جائے، دل میں گناہ کو برا سمجھتے ہیں، اللہ اس سے پناہ دے، جو ہو چکے ہیں اللہ معاف فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر اس کا اخروی اجر بھی نگاہوں میں آ جائے اور یہ بندہ سمجھ رہا ہو، دیکھ رہا ہو کہ آخرت میں اس کا کیا ہو رہا ہے، تو یہ بچنے کا بہت بڑا سبب بن جاتا ہے۔
اس آیہ کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے گئے. کچھ لوگ، ایک ٹولہ منافقین کا تھا جنہوں نے یہ سوچا کہ جان کو بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے، مرنے کا خطرہ بھی ہے، جہاد میں قتل ہونے کا ڈر بھی ہے، پھر مال بھی خرچ کریں گے، اپنا اونٹ لے جائیں گے، اپنے کھانے کا سب سامان کر کے. آج کل کی طرح تو فوج ہوتی نہیں تھی نا، جب اعلان ہوتا مجاہد جمع ہو جاتے، سواری اپنی، اسلحہ اپنا، خوراک اپنی. تو اس سے بچا جائے تو وہ جہاد میں نہیں گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو پھر انہوں نے بہانے کرنے شروع کیے. جی میری بیوی بیمار ہو گئی تھی، میری بچی کو بخار ہو گیا تھا، مجھے فلاں کام پڑ گیا تھا، مجھے یہ ہو گیا، میں نہیں جا سکا. اللہ کریم فرماتے ہیں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ. اے میرے حبیب، جب آپ لوگ واپس پہنچیں گے تو جو نہیں آ سکے، جنہوں نے آپ کی رفاقت پر جان کی حفاظت کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت عالی میں جانے کی بجائے مال کو بچایا، جب آپ واپس جائیں گے تو پھر یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی. اس کا مقصد کیا ہوگا؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ انہیں معاف کر دیں، ان سے درگزر فرمائیں. اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، معافی مانگتے ہیں، بہانے کرتے ہیں تو آپ معاف فرما دیجئے، کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہے اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ ناپاک لوگ ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَہَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جزاء بما كانوا یکسبون، جیسا یہ کرتے تھے اس کی سزا یہی، اس کا بدلہ یہی ہے، اس کا اجر یہی ہے. یہ لوگ ناپاک ہیں، نجس ہیں، انہیں جان عزیز ہے، انہیں مال عزیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں. یہ نجس ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ ان کا کردار ہی ایسا ہے. اگلی آیہ کریمہ میں فرماتے ہیں یَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، اور یہ اس لیے قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ لوگ ان سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، انہیں معاف کر دیں، راضی بازی ہو جائیں. اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، آپ اگر انہیں معاف بھی کر دیں، ان سے راضی بھی ہو جائیں، ان کی خطا بھلا بھی دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ایسے بدکاروں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہو. اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال کو میرے نبی کی اطاعت سے عزیز جانا، انہوں نے اپنی جان کو میرے نبی کی اطاعت سے عزیز جانا. یہ ایسے برے لوگ ہیں کہ انہیں کبھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا. میں نے یہ سخت سا موضوع قرآن کریم سے کیوں نکال لیا؟ مساجد میں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والے کو بخشش کی نوید سنائی جاتی ہے اور ہر آنے والے کو بڑا خوش کیا جاتا ہے، اور پھر لوگ چندے دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں خوش ہو کر کہ چلو مجھے تو جنت مل گئی، میں تو جنتی ہو گیا. اب لوگوں کو ڈرانا شروع کر دو تو کون دے گا؟ لیکن لوگوں کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، لوگوں کو عذاب الہی سے بچانا مقصود ہے، اللہ کریم کو خوش کرنا مقصود ہے.
اور لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ انہیں وہ بات بتائی جائے جو انہیں غضب الہی سے بچا لے، جو انہیں محرومی سے بچا لے۔ الا اللہ، ہوتا یہ ہے کہ بہت سی مخلوق اللہ کے نام پہ جمع ہو جاتی ہے، پھر کچھ لوگوں میں بیان کرنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کچھ کو مشاہدات ہو جاتے ہیں، پھر وہ مشاہدات بیان کرتے ہیں، تو لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، انہیں زیادہ نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے ساتھی جو ہیں جن کے گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ زیادہ خطرے میں آ جاتے ہیں۔ کچھ نفس چاہتا ہے کہ کوئی میرے پاؤں دبائے، کوئی میرے ہاتھ چومے، کوئی میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے۔ کچھ شیطان ساتھ ہو جاتا ہے کہ اچھی بات ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ پھر اس سے آگے ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ پڑتی ہے، پھر چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے پیسے بھی دے، پھر کسی سے اس سے لے لو، اس سے لے لو، اس سے لے لو۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے لوگوں کی بخشش مشکوک ہو جائے۔ یہی جرم ہے۔ انہوں نے کیا کیا جنہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی اگر آپ انہیں معاف بھی کر دیں میں انہیں نہیں چھوڑوں۔ کیا عجیب بات ہے۔ گستاخی انہوں نے آپ سے کی ہے، آپ انہیں معاف بھی کر دیں، گستاخی کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل ایمان سے خالی ہو گئے، یہ کفر پر مریں گے، یہ جہنم میں جائیں گے، انہیں اللہ معاف نہیں کرے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جان مال کو ترجیح دیتے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ تو یہ کیا اللہ اور اللہ کے نبی پر مال کا لالچ اور جان کی خدمت کرانا یہ وہ ترجیح نہیں ہے، یہ وہی جرم نہیں؟ اور اس جرم کی پھر معافی نہیں ملتی، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور بندہ ذلیل ہو کر مر جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، مجھے اس شعبے میں 55 برس بیت چکے ہیں۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے۔ اللہ آگے بھی حفاظت فرمائے اور زندگی کے جو لمحات باقی ہیں اسی راہ میں بسر ہوں۔ میرے مراقبات فنا بقا پر تھے، یہ 1963 کی بات ہے۔ میں نے مشاہدات کبھی بیان نہیں کیے، یہ ذاتی معاملہ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، پریشانی کا سبب بنتا ہے، اپنے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور پیر صاحب وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ اور بندے کے درمیان بات ہے، یہ بیان نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کو مشاہدہ اگر کوئی ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، تو وہ خود اس کا مکلف ہے، وہ جانے اور رب جانے۔ نبی کی خواب بھی ہو، کشف ہو، الہام ہو، القاء ہو، وحی ہو، جو نبی کو سمجھ آتی ہے ساری امت اس کی مکلف ہوتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کو جو سمجھ آتی ہے وہ کشفاً کیا، خواب بھی ہو تو وہی الہی ہوتا ہے۔
ولی کو جو چیز نظر آتی ہے اس کا مکلف صرف وہ خود ہے، کوئی دوسرا اس کا مکلف نہیں۔ یہ جو کشفیوں کے پاس ساتھی جمع ہو جاتے ہیں، میرے فلاں مسئلے کا حل بتاؤ، فلاں کو بتاؤ، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، اور اس کے بتائے ہوئے پر عمل کرنا ایسا ہے گویا آپ اس کو نبی مان رہے ہیں، اور میں بار بار اس سے منع کرتا ہوں۔ اور اسی لیے میں نے کبھی کسی کشف کی بات نہیں کی۔ ایک بات آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اس موضوع سے متعلق ہے۔ تو میں نے ایک ساتھی کو 1963 میں حلقے میں لیا تھا، بہت اچھے مراقبات ہوئے، اس کے بہت اچھے اذکار ہوئے، بہت اچھے مشاہدات ہوئے۔ ہم پشاور جا رہے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی امرکابی میں، راستے میں نوشہرے سے دریا سے اس طرف ایک اڈے کے ساتھ غالباً نماز کا وقت ہو گیا، مسجد ساتھ تھی، گاڑی روکی، حضرت جی بھی تھے اور ساتھی ساتھ تھے، میں بھی تھا، وہ ساتھی بھی تھا، نماز ادا کی۔ میرے پاس میرا اسلحہ ہمیشہ ہوتا تھا، اس وقت بھی پستول ساتھ تھا، تو میں نے اسے دے دیا کہ یار یہ گلے میں ڈال دو۔ تو جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ حضرت سے عرض کرنے لگا کہ حضرت، فرشتے نے سب کی نماز لکھی ہے، لیکن میری نماز کا اجر دوسروں سے ڈیوڑا ہے۔ یہ اس کے مشاہدات، پتہ نہیں کیوں۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے گلے میں یہ اسلحہ جو ڈال رکھا ہے اور مسلح ہو کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، اور عین مشکل مقام پر حضور نے مسلح نماز ادا کی ہے، عین جہاد میں، تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ یہ عالم اس کے مشاہدات کا تھا کہ نماز پڑھی ہے تو دیکھ رہا ہے کہ فرشتہ کتنا اجر لکھ رہا ہے، میرا ہی نہیں جو ساتھ ہیں ان کا کتنا۔ باتیں چلتی رہیں، وقت گزرتا رہا، حضرت دنیا سے پردہ فرما گئے، بات ہم تک آ گئی، ہم نالائق لوگ تھے، وہ بات تو نہ رہی جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، کچھ ہماری نالائکیاں، ہماری کمزوریاں، کچھ لوگوں کی اپنی کمزوریاں، لوگ بکھر بھی گئے، تتر بتر ہو گئے، چلے بھی گئے۔ لیکن اس مشاہدات اور مکاشفات کی وجہ سے پھر اس کے گرد ساتھی جمع ہونے شروع ہو گئے، پھر بڑی مٹھیاں بھرنا اور خوش آمدیں کرنا، اور یہ بتا دو وہ بتا دو۔ بالآخر بات وہاں چلی گئی کہ پھر اسے یہ امیدیں ہونے لگیں کہ فلاں سے مجھے یہ مل جائے، فلاں سے یہ مل جائے، فلاں سے، پھر یہاں آنا جانا بھی کم ہوتے ہوتے چھوٹ گیا تقریباً۔ امیدیں، کوئی اس نے بڑا ڈاکہ نہیں کیا، کوئی بڑا لالچ نہیں کیا، کوئی لوگوں سے لاکھوں لے کر نہیں کھائے، لیکن امیدیں لوگوں سے وابستہ ہونے لگ گئیں، یہاں سے کچھ مل جائے، یہاں سے مل جائے، پھر وہ فوت ہو گئے۔ وفات کے بعد جب مجھے اطلاع ملی تو ظاہر ہے ساری عمر کا ساتھ تھا، خواہ کچھ بھی ہو، پھر خیال تو آیا کہ دیکھیں برزخ میں کیا ان کے لیے کوئی دعا کریں، کوئی اللہ سے جو ہم سے ہو سکتا ہے، دعا ہی ہو سکتی ہے، اللہ رحم۔ تو میں نے جب خیال کیا تو میں نے دیکھا
کہ قبر میں وہ شخص زمین پر نہیں ہے، آگ کی تاروں کا ایک جھولا سا بنا ہوا ہے اور اس میں پڑا تڑپ رہا ہے۔ وہ تاریں ساری، اس کے دھاگے سارے جو ہیں وہ آگ کے ہیں، اور اسے کسی پل چین نہیں، تڑپ رہا ہے۔ وہ مراقبات بھی گئے، وہ مشاہدات بھی گئے، وہ ساری عمر کی نمازیں بھی گئیں، ایک جھولا سا بنا ہوا ہے، اس طرح اس میں تڑپ رہا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ وہ امیدیں ہیں جو میں نے لوگوں سے وابستہ کر لی تھی۔ میں سمجھتا تھا اس سے یہ فائدہ اٹھا لوں، اس سے یہ اٹھا لوں۔ یہ امیدیں ہیں جو میں نے لوگوں سے وابستہ کی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اب کوئی تمنا، ایک ہی تمنا ہے کہ اس سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے کہا اس سے بھی چھوٹ کے جائے اللہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو وہی مصیبت، عذاب ہی ہے، ثواب تو کوئی نہیں۔ کہنے لگا اس سے تو چھوٹے، لیکن وہ چھوٹتے چھوٹتے بھی کچھ مشائخ سے دعا کے لیے عرض کی، خود دعا کرتے رہے، توجہ کرتے رہے، لیکن پھر بھی کئی مہینے لگ گئے، اور مہینوں بعد میں نے دیکھا کہ وہ چھکا سا ٹوٹ گیا اور وہ زمین پہ پڑا ہے، لیکن عذاب تو مختلف وہی ہیں، نجات تو نہیں ہوئی۔ اللہ کرے کبھی نجات بھی ہو جائے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ جو لوگوں سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں ان کا آخرت میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو اللہ ماننا تو آسان ہے، اللہ کو رب ماننا پھر مشکل ہو جائے۔ رب وہ ہے جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کرتا ہے، اور غیرت الہی گوارا نہیں کرتی کہ مجھے چھوڑ کر کوئی اپنی امیدیں دوسرے سے وابستہ کرے۔ اسباب اختیار کرنا سنت نبوی ہے، اللہ کا حکم ہے، دنیا عالم اسباب ہے، لیکن کسی سبب پر بھی نہ بھروسہ کرے، بھروسہ اللہ پر ہو۔ اسباب اللہ نے حکم دیا ہے اختیار کرنے کا، اللہ کی اطاعت کے لیے اسباب اختیار کرے، بھروسہ اللہ پر ہو۔ اسباب تو ہم اختیار کرتے ہیں، روزی حلال کما کے لاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گندم خریدتے ہیں، آٹا بناتے ہیں، گوندتے پیستے ہیں، آگ جلاتے ہیں، روٹی بناتے ہیں۔ وہ روٹی کھا کر زندہ رہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اسی روٹی سے موت بھی آ جائے، کیونکہ نتائج اس کے دست قدرت۔ اب کوئی شخص سمجھے کہ میں روٹی سے زندہ ہوں تو روٹی سے تو موت بھی آ سکتی۔ دنیا کا کوئی کام ہو جو جائز وسائل ہیں وہ اختیار کرنا عبادت الہی ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ذکر الہی ہے کہ جائز وسائل لیکن بھروسہ وسائل پر نہیں، رب العالمین پر۔ لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنا، اس سے پیسے لے لو، اس سے پیسے لے لو، لوگ تو نیک سمجھ کر دے دیتے، مالک بھی سر پہ ہے۔ غیرت الہی جو ہے گرفتار کر لیتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے امید دوسرے پر ہے۔ تو میرے بھائی اس ساری محنت اور مجاہدے کا حاصل یہ نہیں کہ میں حضرت صاحب بن جاؤں یا آپ پیر صاحب بن جائیں، نہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ وہ آنکھ دے دے جو آخرت کو بھی دیکھے، وہ نظر دے دے جو آخرت کو بھی دیکھے،
اور دنیا بھی سامنے ہو اور آخرت بھی سامنے ہو، اور بندہ اسے دیکھ کر اللہ کی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق پا لے اللہ۔ ورنہ جب اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کو ترجیح دی جائے اور دنیاوی اسباب کو، میں دیکھتا رہتا ہوں اب بھی بعض دوستوں میں ہے، جب بھی اجتماع ہوتا ہے تو تاڑتے پھرتے ہوتے ہیں، کوئی بڑا آدمی آ گیا، کوئی افسر آ گیا، کوئی مجسٹریٹ آ گیا تو اسے خواہ مخواہ جفیاں ڈالتے پھرتے ہوتے ہیں۔ یہ سارے لوگ اللہ کے مہمان ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ آپ نے بڑے لوگوں سے کیا لینا ہے؟ بڑا تو اللہ کا نام ہے، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ لوگ کیا بندے ہوں گے؟ مجسٹریٹ کو چھوڑو، جنرل کو چھوڑو، حکمران بھی محتاج مخلوق ہوتی ہے، غیر محتاج صرف اللہ ہے۔ اللہ سے رابطہ رکھو، اخلاق سے ملو، لیکن امیدوں سے نہ ملو۔ احترام کرو، لالچ نہ کرو۔ اور یہ چیزیں بڑے بڑوں کو تباہ کر دیں۔ وہ علامہ مرحوم نے کہا تھا، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ہماری نوکری یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں، بتاتے رہیں، بات پہنچاتے رہیں۔ توفیق مانگنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے، توفیق دینا یہ ذات باری کا کام ہے۔ لیکن مانگنے والوں کو وہ محروم نہیں رکھتا۔ دنیا کے لالچ سے بچیے۔ اس دنیا نے بڑے بڑوں کو محروم کیا، اور پھر یہ خود بھی نہیں رہتی، فانی ہے، چلی جاتی ہے۔ آج آپ کی خاتمہ ہے، کل کسی اور کی ہوگی۔ ہم جائیدادیں جاگیریں بناتے رہتے ہیں، کل کسی اور کے پاس ہوں گے۔ ہم مال جمع کرتے رہتے ہیں، وہ قبر میں تو نہیں جاتا، وہ دوسروں کا ہو جاتا۔ جب دم نکل جاتا ہے تو سب کچھ دوسروں کا ہو جاتا، پھر وہ وارثوں کا ہوتا ہے، پھر ان میں تقسیم ہوتا ہے۔ وہ ان کی بھی اسی طرح دنیا ان کی خادم بن جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، کسی اور کے پاس چلی جاتی۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی امیدیں اللہ رب العالمین سے وابستہ رکھیے، انسانوں سے نہیں۔ اللہ جو حلال روزی دے رہا ہے اس پر قناعت کیجئے۔ آپ نے قیامت تک ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، آپ کے پاس چند سانسیں ہیں، گزر جائیں گی۔ کوئی بادشاہ کہیں اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے محل کے جھروکے سے جھانکا تو ایک فقیر بجری کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس پر لیٹا ہوا مزے سے سو رہا تھا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، اتنی قیمتی پلنگوں پہ مجھے نیند نہیں آ رہی، اٹھ کر ٹہل رہا ہوں اور یہ پتھروں پہ پڑا سو رہا ہے۔ تو صبح اسے طلب کر لیا۔ اس نے کہا میں نے محل کے جھروکے سے دیکھا تم پتھروں پر پڑے سو رہے تھے، وہ پتھر بھی نوکدار ہو جاتے ہیں جو توڑ کر راستے میں بچھانے کے لیے بناتے ہیں، ان پر پڑا سو رہا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے وہی میسر تھا، میں نے وہاں چادر ڈالی سو گیا۔ تو تمہاری رات کیسے بسر ہوئی؟ اس نے کہا حضور کچھ تو آپ جیسی بسر ہوئی اور باقی آپ سے بہت بہتر بسر ہوئی۔ اس نے کہا کیا عجیب بات کرتا ہے، میں تو شاہی پلنگ پہ تھا، محل میں تھا، تو تیری مجھ سے بہتر کیسے بسر ہوئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت جب سو گئے میں بھی سو گیا تو سونے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شاہی بستر پر ہے یا پتھر پر لیٹ رہا ہے۔
جیسے آپ بے سدھ ہو گئے ویسا میں بھی بے ہوش ہوں۔ جب آنکھ کھل گئی تو آپ دنیا کی فکر میں مبتلا ہو گئے، میری جب آنکھ کھلتی تھی تو میں اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا، تو وہ وقت میرا آپ سے بہت بہتر گزرا، اور جو سوتے گزرا وہ آپ جیسا گزرا۔ تو دنیا کی مثال ایسی ہے، یہاں پتھروں پہ سونا پڑتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے یہ کام ہو جائے تو میری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، اس سے بڑی مشکل اور سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ایسا ہے۔ لیکن ہر مشکل کے حل کی امید اللہ سے وابستہ کریں۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے، اور یہی دنیا میں آزمائش ہے۔ اور اس جرم کی سزا دیکھیں اللہ کریم کتنے ناراض ہیں کہ انہوں نے جان کو، مال کو میرے نبی کی اطاعت سے عزیز رکھا۔ فرمایا اگر آپ اعرضوا عنہم، اگر آپ ان کو معاف بھی کر دیں، فإن اللہ فإن ترضوا عنہم، آپ اگر ان سے راضی بھی ہو جائیں، فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، ایسے بدکاروں سے اللہ راضی نہیں ہوگا، انہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کریم حاضر و غائب سب کو سلامت رکھے، استقامت دے۔ ذکر میں محنت کیجئے اور دنیا کے لالچوں کو ذکر میں نہ آنے دیجیے۔ یہ دنیا پوری نہیں ہوتی، جس کے پاس سینکڑے ہیں وہ ہزاروں چاہتا ہے، جس کے پاس ہزاروں ہیں وہ لاکھوں کی تلاش میں ہے، اور جس کے پاس لاکھوں ہیں وہ کروڑوں کی تلاش میں، اور جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ اربوں ڈھونڈ رہا ہے، جس کے پاس اربوں خربوں پڑے ہیں وہ مزید ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ یہ صرف قناعت سے ختم ہوتی ہے۔ اللہ جو رزق حلال دے اس پر قناعت کی جائے تب جان بچتی ہے۔ آگے سے آگے، آگے سے آگے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ خصوصاً مالی معاملات میں بہت احتیاط کیجیے۔ لوگ عقیدت میں آ جاتے ہیں، لوگ بھی ایسے ہیں، عقیدت کیا ہے، اپنے لالچ کے لیے وہ بھی پھنس جاتے ہیں۔ عقیدت کو نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں اس سے مجھے یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا۔ بھئی اس سے تمہیں کیا ملے گا، وہ خود محتاج ہے، تم خود محتاج ہو۔ فقیر فقیر کو کیا دے گا؟ میری عادت تھی، اب تو میں چل پھر بھی نہیں سکتا تو کم نکلتا ہوں، باہر آتا جاتا تھا تو ہر طرح کے لوگوں کو دیکھتا، ملتا، بیٹھتا، تو یہ جھگیوں والے خانہ بدوش فقیر آ جاتے، میں ان کے پاس چلا جاتا، حال احوال پوچھتا۔ تو ایک دن میں گزر رہا تھا تو سڑک، کچی سڑک تھی اس وقت جو نور پور سے اس طرف جاتی تھی، تو اس کے ساتھ ان کی جھگیاں لگی ہوئی تھیں، اور ایک فقیر لیٹا ہوا تھا، 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، اس کی بیوی بیٹھی تھی۔ تو میں نے گاڑی روکی، اتر کر حال پوچھا، تو کہنے لگا جی بخار ہو گیا ہے، اور ہمارے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ہوتا تو کچھ نہیں، دن کو جاتے ہیں گدا کرنے، مانگ کر کچھ لاتے ہیں، شام کو صبح وہ کھا لیتے ہیں۔ تو میں تو کل کہیں جا نہیں سکا، میری بیوی بھی نہیں جا سکی، یہ مجھے میری دیکھ بھال کرتی رہی، پانی وانی پلاتی رہی۔ تو رات کو بھی ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے رات سے بھوکے ہیں اور صبح سے بھی بیٹھے ہیں۔ تو میں نے یار یہ تو تمہاری تو 12-14 جھگیاں لگی ہوئی ہیں، تو یہ سارے تو گئے ہوئے تھے اور بے شمار ٹکڑے مانگ کر لائے ہوں گے، تو تم نے ان سے لے لینے تھے، کسی سے آٹا یا دانے یا روٹی کے ٹکڑے لے لینے تھے۔ تو کہنے لگا جی یہ میرے کچھ بھائی ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی چاچا ماموں ہیں، لیکن جو مانگ کر لاتا ہے وہ دوسرے مانگنے والے کو کیا دے گا؟ جو خود مانگ کر لاتا ہے اس کے پاس مانگنے کہاں جائے اور وہ دے گا کیا؟ تو ہم بھوکے سو گئے، ہم نے ان سے نہیں مانگا کہ مانگنے والے سے کیا مانگنا، اور اگر ہم مانگتے تو یہ دیتے بھی۔
تو میں سوچ رہا تھا کہ ہماری زندگی تو محتاجوں کے دروازے پہ ہی گزر جاتی، ہر بندہ فقیر ہے، ہر بندہ مانگنے والا ہے، ہر بندہ محتاج ہے، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر مانگنے والوں سے مانگتے عمر گزر جاتی ہے۔ اتنی بات تو وہ گداگر بھی سمجھتا تھا کہ مانگنے والوں سے مانگ کر کیا حاصل ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ تو لوگ سب محتاج ہیں اللہ کے، لوگوں پر امیدیں نہ رکھو، امیدیں اللہ سے وابستہ کرو، جائز حلال وسائل اختیار کرو۔ اچھی بات ہے، محنت کرو، زیادہ دولت کماؤ، لیکن حلال کماؤ۔ جتنی کماؤ اپنی زندگی کا ایک پیمانہ بنا لو، اگر 10 روپے کماتے ہو تو زندگی 5-6 روپے تک رکھو، 1000 کماتے ہو تو 600 میں گزارا کرو، آسانی سے رہو۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہو گیا کہ بندہ کماتا 1000 ہے، نظر وہ 5000 کا آنا چاہتا ہے، تو ہر بندہ ایک مصیبت میں مبتلا ہے، اپنی حد میں رہنا کوئی نہیں چاہتا۔ آج تو ہم ادھار لے کر اور سود کھا کر بڑے کرو فر سے اور بڑی مایا لگا کر کپڑوں کو استری کر کے جی لیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ یہ قبر میں تو کلف نہیں جائے گی۔ تو اپنی قبر کو سامنے رکھو، آخرت کو سامنے رکھو، امیدیں صرف رب العالمین سے رکھو، اتباع صرف محمد الرسول اللہ کا کرو۔ اپنی رائے پہ آؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ اپنا نفس گریز سے کھاتا ہے، برائی کی طرف، دنیا کے لالچ کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ آپ سب کو، حاضر و غائب سب احباب کو، ان مصیبتوں سے محفوظ رکھے، استقامت علی الدین عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا تخلف الميعاد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔